میری بہنوں سنو، ہر پروگرام میں تمہاری وکالت کر کے جاتا ہوں، طرفداری بہن بیٹیوں کے حقوق، لیکن آج مجھے تمہارے سے گلہ ہے، شکوہ ہے، پورے کا پورا سسرال تمہارے سے خفا کیوں ہے؟ تم لال جوڑا پہن کے آئی، 8 چوڑیاں اور 2 بڑے بڑے کڑے اپنی دادی کے پہن کے آئی، اپنی نانی اماں کے پہن کے، ماں کی پہن کے آئی، اللہ اکبر، آتے ہی تمہارے ددیال کی طرف سے تجھے اتنا زیور مل گیا، کمرہ تیرا علیحدہ، بیڈ تیرا علیحدہ، کسی چیز کی کمی کوئی نہیں، پھر تیری زبان پہ کیوں آ رہا ہے؟ پتہ نہیں میرے ماں باپ نے مجھے کون سی جہنم میں بھیج دیا۔ گھر والے نے فون کر دیا، ملازم فلانی سبزی لے کے آ رہا ہے، پکا لے، ایسی پکائی انگلیاں چاٹتا رہ جاؤں، لذیذ بنائیو، پیسے پڑے، مسالہ کچھ منگوانا ہو منگوا لینا۔ میرے عزیزو، شام کو جب میاں بیوی کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، پہلا ہی لقمہ توڑا، سالن پرے کر کے کہنے لگا مجھے دودھ کا پیالہ لا دے، سالن کھانے کو دل نہیں کر رہا۔ گھر والی کہنے لگی سالن کھانے کو دل کیوں نہیں کر رہا؟ کیا بات ہے؟ تیری پسند کا میں نے پکایا، تیری پسند سے میں نے پکایا، بڑی آؤ بھگت کر کے میں نے پکایا، میں 1 منٹ کے لیے باورچی خانے سے باہر نہ نکلی، گھی بھی اعلیٰ استعمال، مسالے بھی میں نے کوٹ کوٹ کے بنائے ہیں، اللہ اکبر، پھر تجھے کھانا کیوں پسند نہیں آیا؟ کہنے لگا پتہ کیا، پتہ نہیں، کسیلا سا لگ رہا ہے، اس کے اندر باس آ رہی ہے، کھانے کو دل نہیں کر رہا۔ یہ کہہ رہا گوشت بھی میں 1 نمبر لے کے آیا تھا، بغیر پانی لگا لے کے آیا تھا، گوشت بھی چھوٹی چھوٹی بوٹی کروا کے لایا تھا۔ یہ کہنے لگی مسالے بھی میں نے پورے ڈالے۔ پھر میرے عزیزو، ذائقہ کیوں چلا گیا؟ مسالے کا قصور ہے، گھی کا قصور ہے، آٹے کا قصور ہے، روڑوں کا نہیں۔ میرے عزیزو، ادھر ہنڈیا پورے جوبل پہ تھی، ہنڈیا بھر رہی تھی، اللہ اکبر، یہ چمچہ ہنڈیا میں چلا رہی تھی، اتنے میں اس کی ماں کا فون آیا، اور ماں نے کہا میری بیٹی کیا کر رہی ہے؟ اس نے کہا اماں جان، اللہ اکبر، جس جہنم میں تُنے بھیجا تھا ان جہنم کے لیے کھانا پکا رہی ہو، پتہ نہیں بڈھا بڈھی مریں گے کب میری جان چھوٹے گی۔ اے میری بچی، رب کعبہ کی قسم ہے، یہ تیری زبان کا کڑوا بول تیرے منہ سے نکلا، تیری ہنڈیا میں گرا، اس نے برکت کو بھی ختم کر دیا اور لذت کو بھی ختم کر دیا۔ کیا تیرا مرتبہ سیدہ فاطمہ الزہرا سے زیادہ ہے؟ کیا تیرا مقام سیدہ فاطمہ الزہرا سے زیادہ ہے؟ 2 مرتبہ رحمت دو عالم نے اپنی بیٹی اور داماد کا امتحان لیا۔ بس جلدی گفتگو کر کے دعا کرواؤں گا میرے عزیزو، 2 مرتبہ حضور نے امتحان لیا۔ ایک تو اس وقت جب حضور علیہ السلام کے پاس بکریاں آئی، اور حضرت فاطمہ حضرت علی کے کہنے پہ ایک بکری لینے کے لیے گئی۔ جب بکریاں ساری تقسیم ہو گئی، دیوار کے سہارے لگی کھڑی رہی کہ مارے شرم کے حضور کا سامنا نہ کیا۔ اتنی دیر میں رحمت دو عالم علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا بیٹی کیا بات ہے؟ کہ ابا میں نہیں آئی، میرے گھر والے نے بھیجا، گھر کے حالات آپ کے سامنے، ایک بکری کوئی دودھ والی دے دو، پائیا 1.5 پا دودھ آ جایا کرے، ہمارے گھونٹ پی پی کے گزر ہو جایا کرے۔ آپ نے فرمایا بیٹی اب تو بکریاں میں نے ساری بانٹ دی، پہلے آتی تو ایک آدھی دے دیتا، ہے میری بچی ذرا جھولی پھیلا۔ سیدہ فاطمہ نے جھولی پھیلائی، فرمایا بیٹی آج فیصلہ کر، یا بکریاں لے لے یا باپ سے 5 کلمات لے لے۔ بیٹی بھی بیٹی تھی، کہنے لگی ابا بکریاں کتنے دن دودھ پیئیں گے، آج خوشحالی کل غمی پریشانی، ابا 5 دعائیں دے دے جو قبر میں کام آئے، جنت میں کام آئے۔ آپ نے فرمایا یا اول الاولین، یا آخر الاخرین، یا راحم المساکین، یا ذی القوۃ المتین، یا رب العالمین۔ اے میری بچی یہ 5 کلمات پڑھ لیا کر، تیرے دنیا آخرت کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ سیدہ جھولی سمیٹ کر حضرت علی کے پاس آئی، حضرت علی سمجھے کچھ شرفیاں لائی ہوگی، درم و دینار لے کے آئی ہوگی۔ حضرت علی سے فرمایا علی جلدی کر اپنی جھولی پھیلا، خالی جھولی حضرت علی کی جھولی میں جھاڑ دی اور 5 کلمات پڑھ کے سنائے۔ کالی بکریاں لینے گئی تھی، ابا نے یہ دے دیا۔ حضرت علی چیخے مار کے رونے لگ گئے کہ فاطمہ کتنی عقل مند عورت ہے، دنیا لینے گئی تھی آخرت لے کے آ گئی ہے۔ میری بیٹی کیا تیرا مقام سیدہ فاطمہ سے زیادہ ہے؟ ابو ایوب انصاری کے گھر کھانا کھانے کے لیے بیٹھے،
ابو ایوب انصاری کی گھر والی نے کھانا تیار کیا، دسترخوان لا کے لگا دیا، روٹی رکھ دی۔ ابو بکر تو پہلے نہیں کھائے گا، مقداد تو نہ کھائیو، علی تو بعد میں کھائیو، عمر تو بعد میں کھانا، میں بعد میں کھاؤں گا، بلال تو بعد میں کھانا۔ ایک روٹی اٹھائی، اس پر سالن رکھا، فرمایا جلدی کرو، میری روٹی کا ٹکڑا توڑنے سے پہلے میری فاطمہ کے گھر دے آؤ، میں 4 دل کا بھوکا، پتہ نہیں فاطمہ کتنے دل کی بھوکی ہوگی۔ روزانہ گھر کے اندر جھگڑا کلیر کوئی نہیں، روزانہ گھر کے اندر جھگڑا پردے کوئی نہیں، روزانہ گھر کے اندر جھگڑا دنیا والوں کے ایسی آگے، ہمارے ہاں تو کولر کوئی نہیں۔ او خدا کی بندی شکر کرنا سیکھ لے، اللہ کی قسم اگر تیری زبان پہ لفظ شکر آ گیا تو قیامت کا دن ہوگا، شوہر کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں جائے گی۔ نہ اپنے گھروں کو جہنم بناؤ۔ اللہ اکبر، پہلے تم بات نہیں کرتی، جب جنازہ اٹھتا ہے تو روتی ہوئی باہر آتی ہو اور کہتی ہو کس کے سہارے چھوڑ کے گیا، اب مانگ موت۔ اب چوڑیاں کیوں توڑ رہی ہے، اب سفید چادر 4 مہینے 10 دن کے لیے اوڑھ کے کیوں بیٹھ گئی، اب کیوں نہیں کہتی اللہ اکبر تو نے تو میری زندگی میں عذاب ڈال دیا، چل عذاب سے چھٹکارا ہو گیا، اب تو روٹی کھا کے دکھا، خدا کی قسم تیرے لقمے نہ گنے تو بات کرنا۔ بازار میں نکلتی تھی، لوگ دیکھ کے راستہ چھوڑ کے کہتے تھے رو صاحب کی گھر والی آ رہی ہے، عبدالحنان صدیقی کی گھر والی آ رہی ہے، قسم کا جنازہ اٹھ جائے باہر نکل کے تو دکھا۔ لوگ تیرے قدموں کو نہ چھوڑیں گے نہ تیرے چہروں کو چھوڑیں گے۔ اگر کوئی نوجوان تیرے گھر کے پاس سے گزر گیا، کوئی بولے اٹھانے میں دیر نہیں کرے گا۔ اور نوجوانوں، جس گھر سے باپ کا جنازہ اٹھ جائے، گھر کے وارث کا جنازہ اٹھ جائے، اس گھر کے اندر بچیاں جوانوں ہاتھ جوڑتا ہوں، ان گلیوں میں سے گزرنا چھوڑ دو۔ اگر تیرے قدموں سے، تیرے گزرنے سے اللہ اکبر کسی کی انگلی اٹھ گئی، غیرت مند گھر کا جنازہ نکل گیا، تو اللہ میدان محشر میں تجھے بھی ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ چھوڑ دو موبائل کی فیس بک کے دھندے، 2 بجے تک پیکج لگا کر کیا کر رہے ہو؟ بھائی اپنی بیٹیوں کو ننگا دیکھ رہے ہو، اللہ کے واسطے ہو کیا گیا؟ کس نبی کی امتی ہو جس کو جہنم میں جاتا دیکھ کے بابا آدم بھی رونے لگ جائے گا؟ ماں دیکھ کے ترس نہیں کھائے گی، باپ دیکھ کے ترس نہیں کھائے گا، رشتہ دار دیکھ کے ترس نہیں کھائیں گے۔ جہنمی کو، امتی کو جہنم کی طرف جاتا دیکھ کے آدم علیہ السلام روئیں گے اور روتے ہوئے سیدھے حضور کے پاس آئیں گے اور کہیں گے آپ یہاں ہو، آپ کا امتی جہنم میں جا رہا ہے۔ آپ کہیں گے کہاں؟ فرشتوں سے کہیں گے ادھر آؤ اسے لے کے آؤ۔ فرشتے کہیں گے کملی والے ہمارے سے نہ پوچھ، اس سے پوچھ جس کا فیصلہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے دربار میں عرض کریں گے یا اللہ، اللہ جانتا ہے اس کی نیکی میرے پاس ہے، ذرا ایک مرتبہ اسے بنا دے، عدل کے پاس، میزان ترازو کے پاس بھیج دے۔ فرشتوں کو آرڈر ہوگا لے آؤ، یا اللہ ایک مرتبہ نام اعمال دوبارہ تول دیا جائے، اعمال دوبارہ تولے جائیں، ایک پلڑے میں نیکیاں، ایک پلڑے کے اندر بدیاں برائیاں رکھی جائیں گی، برائی والا پلڑا بھاری، نیکیوں والا پلڑا ہلکا۔ حضور امتی کی طرف دیکھ کے مسکرائیں گے، اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کے ایک پرچہ سا نکال کے یوں کر کے دور سے پھینک دیں گے، نیکیوں والے پلڑے میں پڑے گا، اللہ اکبر، برائیوں والا ہلکا، نیکیوں والا بھاری پڑ جائے گا۔ حضور فرمائیں گے جلدی کر جنت کے اندر چلا جا۔ حضور کا مکھڑا دیکھ کے روئے گا، کہے گا آج ماں کام نہیں آئی، باپ کام نہیں آیا، آج رشتہ دار کام نہیں آیا، کون ہو جو ماں سے زیادہ پیار کرنے والا؟ آپ فرمائیں گے حاصل پور کے اندر حاجی شبیر احمد مرحوم نور اللہ برقدو کے احسان ثواب پر پروگرام تھا، بھائی عرفان صاحب پوری جماعت نے پروگرام سجایا تھا، فقیر عبدالحلال بیٹھا تھا، میرا نام نامی اس میں گرامی آیا تھا، تو انگلی کا اشارہ کر کے کہا تھا سب پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ درود جو تو نے پڑھا تھا میرے پاس پہنچ گیا، میں نے سنبھال کے رکھا، آج جب تیرے کوئی کام نہیں آیا وہ درود پڑھنا تیرے کام۔ روزانہ ایک تسبیح صبح ایک شام پابندی کرو، انشاءاللہ پڑھیں گے۔
رات کو جب گھر بیٹھ جاؤ تو میرے پیارو اپنے بچوں کو ہاتھوں میں تسبیح پکڑا دو، تسبیح کوئی نہیں، اور وضو کرو تو بہت ہی اچھا، وگرنہ میرے عزیزو بغیر وضو کہیں منہ تمہارا پاک صاف ہو، اللہ انگلیوں کے پوروں پہ تم پڑھ کے دکھاؤ، خدا پاک کی قسم جیسے بھرے مجمع میں اللہ اکبر ماں بچے کو پہچانتی ہے، میدان محشر میں قبلی والا اپنے امتی کو ویسے پہچان لے گا۔